کیا تم اس شخص کے قتل کا اعتراف کرتے ہو جو ہیرالڈ کے قتل کا عینی شاہد تھا، جس کو تم نے کہا تھا کہ جاؤ کہہ دو تنظیم کے بڑوں سے میں نے پیٹرسن کے کہنے پر ہیرالڈ کو قتل کیا ہے، اور وہ شخص جو تم سے ہیرالڈ کے جمع کردہ شواہد چھینے کی فکر میں تھا اس کو تم نے 5 اسٹار ہوٹل کے باتھ روم میں گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا ہے؟ جواب فقط نفی یا اثبات میں دینا۔ براؤن کا سوال براہ راست تھا، اور یہی وہ سوال تھا جس کا مجھے خطرہ تھا۔ نہ جانے ویون نے فنگر پرنٹ تبدیل کیے تھے یا نہیں، بہرحال میں اس بات میں جواب نہ دے سکتا تھا، چنانچہ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی نہیں، گویا تم نے اس کو قتل نہیں کیا۔ جی نہیں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ ہوٹل کے پاس ایک لڑکی نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ کیا تمہیں اپنے انجام کا رتیب بھر بھی فکر نہیں ہے؟ جھوٹ بولنے سے پہلے کم از کم یہ تو سوچ لو کہ تمہارا اس فعل کا عینی شاہد بھی ہے۔ عینی شاہد؟ میں تشویشناک انداز میں زور سے بڑبڑایا۔ جی ہاں، براؤن نے فاتحانہ انداز میں کہا، اور میز پر پڑی ہوئی گھنٹی پر 2-3 بار انگلی دبائی۔ میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ رہا تھا، اور اس وقت تو حقیقتاً کوئی چیز میرے حلق میں آ پھنسی جب ملحقہ کمرے کا دروازہ کھلا اور بچے ہوئے جبڑوں والا ویٹر 3 آدمیوں کے نرغے میں اندر آیا۔ اس کا رنگ کسی لاش کی طرح زرد ہو رہا تھا، گویا یہ وہ موت کا فرشتہ تھا جس کے ہاتھوں میری روح قبض ہونا لکھی تھی۔ ہاں بتاؤ، تم نے کیا دیکھا اور اس لڑکے سے کتنے پیسے اپنی خاموشی کی قیمت میں لیے اور کیسے اس کو فرار میں مدد دی؟ بینچے ہوئے جبڑوں والے ویٹر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ دہشت سے سن ہو چکا تھا۔ وہ کچھ بتانے کے لیے منہ کھولتا تھا، لیکن اس کے حلق سے آواز نہ نکلتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے حلق میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو، اور پھر کمرے میں موجود ہر شخص کے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ ویٹر کے حلق میں حقیقتاً کوئی چیز آن پھنسی تھی۔ یہ خنجر تھا۔ ویٹر صرف خرخرا کر رہ گیا، اور خنجر اس کے نرخرے میں ترازو ہو گیا، اور خون کی ایک موٹی لکیر اس کے لباس پر اپنا نشان چھوڑتی ہوئی فرش پر بہنے لگی۔ اس نے آخری بار ہلکی سی کھانسی لی اور پھر بے جان ہو کر گر گیا۔ تم کیا تحقیقات کرو گے؟ تم اس لڑکے کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ لڑکا تمہیں ناکو چنے نہ چبوا دے تو تم میرا نام تبدیل کر دینا۔ یہ پروفیسر تھا جس نے اب کی بار تمام تر جلاہٹ براؤن پر اتار دی تھی۔ تمیز سے بات کرو، تمہیں بولنے کا سلیقہ نہیں؟ براؤن نے بدحواس ہو کر پروفیسر سے تلخ انداز میں کہا، اور قاتل کو عمارت میں تلاش کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ پروفیسر براؤن کی جاڑ کھانے کے بعد اٹھا اور اٹھ کر مقتول کے ساتھ ہی بیٹھ کر اس پر جھک گیا۔ وہ غور سے خنجر کا معائنہ کر رہا تھا۔ خنجر اور زخم کا معائنہ کرنے کے بعد وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، وہ آہستگی سے بڑبڑایا۔ آواز اس قدر دھیمی تھی کہ میں بمشکل اسے سن سکا۔ پروفیسر براؤن کے کلمات سے اتنا ششدر نہ ہوا تھا جتنا خنجر کا معائنہ کرنے کے بعد ہوا۔ کیا تم خنجر کو پہچانتے ہو؟ براؤن کی ٹھہری ہوئی آواز آئی، اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ براؤن بھی بڑی گہری نظروں سے پروفیسر کو دیکھ رہا تھا۔ جی نہیں، میں اس خنجر کو نہیں پہچانتا، پروفیسر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو مسٹر؟ براؤن نے جھینکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اس کو قتل کرنے والا ان آدمیوں میں سے ہوا جو تم لندن سے اپنے ساتھ لائے ہو تو میں تمہیں بھی غداری کے جرم میں معاونت کے الزام میں در لوں گا، اور اس کی کم از کم سزا موت ہوگی۔ جی پروفیسر تھرتھرا کر بولا، اور براؤن دلچسپ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ براؤن کے علاوہ پیٹرسن اور جمال بھی معاملے کو سمجھنے کی جستجو میں پوری دلچسپی کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ میرا خنجر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر قاتل میرا ساتھی ہوا تو بے شک مجھے سولی پر چڑھا دینا۔ پروفیسر یک دم جلا کر بولا، اور دم سے کرسی پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ کیا بات ناممکن ہے؟ تھوڑے سے توقف کے بعد براؤن پروفیسر کو پھر بولا۔ کیا مطلب؟ پروفیسر بنا کر بولا۔ ابھی تم کہہ رہے تھے نا یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں کیا بات ناممکن ہے؟ براؤن نے سادگی اور سکون سے کہا۔ میں درخواست کروں گا کہ مجھے براہ کرم زیادہ تنگ نہ کیا جائے۔ میں اس وقت کچھ پریشان ہوں۔ پریشانی کی وجہ ہماری آپس کی تلخ کلامی اور اس کمرے میں اچانک ایک قتل، پروفیسر نے کہا، اور چند لمحوں بعد براؤن نے ایک طویل سانس لے کر آنکھیں موند لی۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں سناٹا طاری رہا، اور باہر مختلف قسم کی آوازیں آتی رہیں۔ اس دوران جمال انتہائی خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ براؤن نے ایک بار پھر سر اٹھایا اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ مسٹر توکیر، جیسا کہ تم نے دیکھا، وہ شخص جو ہمارے پاس تمہارے جرم کا عینی شاہد تھا قتل کر دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، اور پردے کے پیچھے جو کچھ بھی ہے وہ گہری توجہ مانگتا ہے۔ ابھی میرے سامنے ہونے والا یہ قتل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تمہارے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ ان ہاتھوں نے کہاں تک گراؤ کیا ہوا ہے یہ سب اب میں کچھ تسلی سے دیکھوں گا۔ ہاتھ لمبے ہونا مجھ پر الزام ہے۔ میں نے احتجاج کیا۔
اس ویٹر کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، یہ جاننا آپ کا کام ہے۔ میں پچھلے 5 گھنٹے سے آپ لوگوں کی حراست میں ہوں۔ قتل بہت مقتدر لوگوں کی موجودگی میں ہوا ہے اور آپ کے سامنے ہوا ہے۔ آپ خود قاتل کو ڈھونڈیے، میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا تم کارٹر کے قتل سے بھی انکار کرتے ہو؟ میں کارٹر کو سرے سے جانتا ہی نہیں ہوں۔ تم جھوٹ بکتے ہو۔ میرے پاس اس کی اور بھی بہت سے ثبوت ہیں۔ کیا ہوا جو یہ ویٹر قتل ہو گیا؟ میرا کسی جھوٹے ثبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے وثوق سے کہا، اور براؤن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے دوبارہ گھنٹی کو انگلی دبائی اور اب کی بار آنے والے شخص سے کہا کہ وہ مسٹر رینالڈ کو بلا لائے۔ مسٹر رینالڈ آیا تو براؤن نے اس کو کہا کہ وہ میرے ہاتھوں سے پرنٹ لے لے۔ رینالڈ نے انتہائی نفاست اور مہارت سے میرے ہاتھوں کے نشانات محفوظ کر لیے۔ اب ان نشانات کو ہوٹل سے لائے جانے والے نشانات سے ملا کر دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ ان میں کیا فرق ہے۔ براؤن نے رینالڈ سے کہا اور ایک بار پھر فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میرے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن میں مطمئن تھا۔ اگر عمارت میں داخل ہو کر ویٹر کو اتنے افراد کی موجودگی میں قتل کر سکتا تھا تو ویون نشانات بھی بدل سکتا تھا، اور اس کا ثبوت بھی ٹھیک 5 منٹ بعد مل گیا جب رینالڈ نے کمرے میں داخل ہو کر اعلان کیا کہ لاش سے ملنے والے نشانات کے میرے ہاتھوں سے ملنے والے نشانات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا تم نے اچھی طرح چیک کیا ہے؟ کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ ویون نے بدکتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، میں نے نشانات کے معاملے میں آج تک کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ یہ سب کیا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یوں لگتا ہے جیسے میں کسی دلدل میں پھنس گیا ہوں اور نیچے جا رہا ہوں۔ مسٹر توکیر، جب تک یہ لوگ تمہارے خلاف مجھے کوئی واضح ثبوت فراہم نہیں کرتے یا خود میں اپنے ذرائع سے تمہاری کسی حرکت کو مشکوک نہیں کر لیتا، تم میری طرف سے آزاد ہو، لیکن تم نیو یارک نہیں چھوڑ سکتے، اور میں مسٹر پیٹرسن سے درخواست کروں گا کہ وہ حسب طلبی تم کو ہمارے پاس لے آئیں۔ آپ لوگ جا کر آرام کریں، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ واپسی میں ان تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں غور کرنے لگا۔ زیادہ حیرت مجھے جیریکو کی جرت پر ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے خنجر سے اتنا طاق کر کیا ہوا وار جیریکو ہی کا ہو سکتا تھا۔ جیریکو کی خنجر زنی کا مظاہرہ میں لندن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس میں شبہ کی کوئی بات نہیں کہ خنجر جیریکو ہی نے پھینکا تھا۔ نہ جانے وہ عمارت میں کیسے گھسایا تھا۔ اس کو خنجر چلاتے وقت یہ خیال بھی نہ گزرا ہوگا جیریکو کی یہ حرکت پروفیسر کے لیے تباہی کا سامان پیدا کرے یا نہ کرے، لیکن پروفیسر اسے اس حرکت کی سزا ضرور دے گا۔ ایسے غنڈے جن کو کسی شخص کی سرپرستی حاصل ہو ہمیشہ گاؤدی ثابت ہوتے ہیں۔ شاید اس کو اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی چلاتے ہوئے ذرا بر بھی احساس نہ ہوا تھا۔ بہرحال مجھے جیریکو کے انجام سے زیادہ اپنے انجام کی فکر تھی۔ فی الحال تو براؤن نے ہمیں بری الذمہ قرار دے دیا تھا، تاہم یہ قطعی سکون کی ضمانت نہ تھی، اور نہ ہی براؤن نے ان تحقیقات کا کوئی حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ تم اتنی بے باکی سے گفتگو کیوں کرتے ہو جبکہ تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ تم نے ہی ہیرالڈ کو قتل کیا ہے اور تم نے ہی تنظیم کے دیگر امور میں بھی خاصی پریشان کن صورتحال پیدا کر دی ہے؟ تمہاری یہ بے باکی اگرچہ ہمیں کافی تقویت دے سکتی ہے، تاہم مجھے خطرہ ہے کہ اگر ان لوگوں کی جانب سے تاش کا کوئی ایسا پتہ پھینکا گیا جس کا توڑ ہمارے پاس نہ ہوا تو ذلت و رسوائی کے سوا ہمیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ واپسی پر پیٹرسن نے تشویشناک لہجے میں کہا، تاش کے سب سینئر پتے ہمارے پاس ہیں، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، اور پیٹرسن کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ پیٹرسن پر میری اس بات کا توقع سے زیادہ اثر ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے یوں چلا جیسے کسی نادیدہ قوت نے اس عمل میں اس کی معاونت کی ہو۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ ہیرالڈ کے جمع کردہ تمام شواہد میرے پاس ہیں، اور براؤن کے آخری پتے کو بھی میں نے آج ختم کر دیا ہے۔ یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ اس لیے کہ پہلے مجھے خود اپنی پوزیشن کا کوئی علم نہ تھا۔ آج ہی مجھے پتا چلا ہے کہ ہیرالڈ کے جمع کردہ شواہد ابھی تک میرے پاس محفوظ ہیں، اور آخری ڈینجرس مین کو بھی تو میں نے آج رات ہی قتل کیا ہے۔ اس آدمی کے حلق میں خنجر کس نے پرو دیا تھا؟ وہ یقیناً میرا ایک دوست تھا۔ اس کا اس پوری کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے فقط یہ سب کچھ میرے وقتی بچاؤ کے لیے کیا ہے۔ اس کو خود بھی علم نہ ہوگا کہ اس کی جسارت نے میرے لیے کتنی بہتری کا کام کیا ہے۔ وہ شواہد کہاں ہیں؟ وہ اس وقت جیریلی کے کمرے میں ہیں، اور جیریلی دروازہ بند کر کے سو رہی ہوگی۔ صبح میں دیر تک سوتا رہا اور اس وقت اٹھا جب جیریلی مجھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں کسی کرخت آواز کو سن کر اٹھنے کی نسبت جیریلی کے بیدار کرنے کو زیادہ ترجیح دیتا تھا، کیونکہ جب جیریلی مجھے سونے سے بیدار کرتی تھی تو مجھے اتنی زیادہ کوفت نہیں ہوتی تھی۔ کدھر غائب رہے اتنے دن؟ کیا میرے ساتھ یہاں صرف میرا دل جلانے کے لیے آئے تھے؟ خیریت تو ہے؟ یہ صبح ہی صبح موڈ آف کیوں ہے؟ ابھی کسی لڑکی کا فون آیا تھا، تم سو رہے تھے، میں نے ریسیور اٹھایا، تمہیں پوچھ رہی تھی یہ سب کیا ہے؟ ہوگی کوئی لڑکی، تم اتنی شکی مزاج کیوں ہو گئی ہو؟ تم تو بہت حقیقت پسند لڑکی ہو۔ حقیقت پسند ضرور ہوں، لیکن عورت ہوں۔ اچھی طرح جانتی ہوں کہ کوئی عورت کسی مرد سے کس طرح تعلقات قائم کر لیتی ہے۔ خوب، گویا تم یہ کہنا چاہ رہی تھی کوئی لڑکی جب بھی چاہے اسے اپنی پسند کے مطابق تعلقات پیدا کر سکتی ہے۔
میری بات سن کر جیریلی نے چونک کر مجھے دیکھا اور کافی دیر تک دیکھتی رہی۔ کہاں رہے اتنے دن؟ کبھی بھولے سے میرا خیال بھی آیا؟ میں تو خیال کیے بیٹھی تھی کہ تم واپس لندن چلے گئے ہو۔ ڈیڈی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تم کینیڈا گئے ہو۔ کیا لینے گئے تھے کینیڈا؟ کیا مجھے ساتھ لے جانا ضروری نہ تھا؟ میں نے غمِ جانا کو غمِ دوراں کے سانچے میں ڈال کر جیریلی کے کانوں میں انڈھیلا اور ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اسی آن ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف جینی تھی۔ کیا بات ہے، ابھی تک سو کر نہیں اٹھے؟ خیریت سے فون کر رہی ہو نا؟ فی الحال تو خیریت ہے، لیکن لگتا ہے مستقبل قریب میں خیریت نہ رہے گی، کیونکہ ہمارے ارد گرد دیدہ حسار تنگ کیا جا رہا ہے۔ کیا اس صورتحال میں تم ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ ہمارے محافظوں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ میں تم کو بہت ضروری باتیں بتانا چاہ رہی ہوں۔ ہوٹل سے ہمارا باہر نکلنا غیر محفوظ ہے اور تم سے بالمصافہ ملاقات بہت ضروری ہے۔ کیا تم آ رہے ہو؟ میں نے کلائی پر نگاہ کی۔ 9:30 بج رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں 10 بجے تک آ رہا ہوں، تم میرا وہیں انتظار کرو، میں نے کہا اور ریسیور نیچے رکھ دیا۔ کہاں جا رہے ہو 10 بجے؟ میں نے سوچا تھا آج کہیں گھومنے چلیں گے۔ ضرور گھومنے چلیں گے، لیکن مجھے ایک بے حد ضروری کام ہے۔ میں جو ہی فارغ ہوا چلا آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ نہانے اور ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے جیریلی کے کمرے سے متعلقہ چیزیں ٹٹولی۔ تمام چیزیں جوں کی توں موجود تھیں۔ میں نے 10 منٹ تک ان چیزوں کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر تنویر کی تلاش اور لوسی سے متعلق بعض شواہد ان میں سے الگ کیے اور باقی تمام دستاویزات پیٹرسن کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ پیٹرسن یہ چیزیں دیکھ کر پھولا نہ سما رہا تھا۔ ہم جیت چکے ہیں توقیر، اب کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میں جھوٹی شکایت کے ضمن میں ان لوگوں کو ناکوں چنے چبوا دوں گا، پیٹرسن نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ میں نے پیٹرسن کو خوشی کے انہی لمحات میں چھوڑا اور خود باہر نکل گیا۔ اب میری منزل لارڈ ہوٹل تھی، لیکن لارڈ ہوٹل کی طرف یوں دندناتے ہوئے جانا بھی غیر دانشمندانہ اقدام تھا۔ جمال وغیرہ اپنی ناکامی پر جلا کر یا ثبوت شواہد کی بازیابی کے لیے کسی بھی نقصان دہ حرکت کے مرتکب ہو سکتے تھے۔ مجھے صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا CIA سے مدد لینی چاہیے؟ CIA کا خیال آتے ہی مجھے سیٹی کا خیال آیا۔ بیچاری کل سارا دن میری رات تکتی رہی ہوگی، اس کو کیا علم کل کا دن میرا کیسے گزرا ہے، لیکن CIA مجھے کیا دے گی؟ ولیم تو جا چکا ہوگا اور میں ولیم کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد کا طالب نہیں ہو سکتا تھا۔ پیٹرسن کو اپنا رازدار بنا لیا جائے، لیکن میں نے ڈاکٹر تنویر کے بارے میں کھل کر کبھی پیٹرسن سے بات نہ کی تھی۔ میں اس سے بات کرنا بھی نہ چاہتا تھا۔ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ میں اب تک جو کچھ کر چکا تھا، پیٹرسن پہلے ہی ان زخموں کو چاٹ رہا تھا۔ کھلے بندوں پیٹرسن سے غداری کی بات کرتے ہوئے مجھے جھجک آتی تھی۔ اگر وہ جیریلی کی وجہ سے میری حرکتوں کو برداشت کیے جا رہا تھا تو مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کی برداشت کی آخری حد بھی دیکھوں۔ تو پھر کیا کروں؟ گویا میں اس مہم میں تنہا تھا اور 2 لڑکیوں کو بچانے کی ذمہ داری تنہا مجھ پر ہی تھی۔ آخر وہ امریکہ کیا لینے آئی ہیں؟ وہ کون سی بات ہے جو جینی مجھے فون پر نہیں بتا سکتی تھی؟ یکدم میرے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا اور میں جلدی سے قریبی بوتھ کی طرف لپکا۔ میں نے لارڈ ہوٹل کے نمبر ڈائل کیے اور جینی کے لائن پر آتے ہی میں نے اسے پوچھا وہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر تک میرا انتظار کر سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹہ۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تم میری صورت نہ دیکھ سکو۔ لگتا ہے یہ لوگ ہلاک کرنے کی بجائے ہمیں فوراً اغوا کرنے کے چکر میں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں 1.25 گھنٹے سے پہلے تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میں نے ریسیور پٹخا اور ٹیکسی لے کر ہارویسٹ اسٹریٹ پہنچ گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ویون نے مجھے ملنے کے لیے کہا تھا۔ یہ مکان واقعی ویران تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ کھلے دروازے کے اندر داخل ہوا۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی ابھی ابھی ادھر سے گزرا ہے۔ ویون غالباً پہلے سے اندر موجود تھا اور دوسرے کمرے میں تھا، لیکن کہیں سے آہٹ نہیں ابھر رہی تھی۔ یکدم میرے ذہن کے حساس پردے پر خطرے کی گھنٹیاں چیخنے لگی اور میں چوکنا ہو گیا۔ پیٹرسن کے بیڈ روم سے چرایا ہوا ایک عجیب و غریب پستول ما ریوالور میں نے بیلٹ سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں دبے پاؤں دوسرے کمرے میں داخل ہوا، لیکن یہ کمرہ بھی خالی تھا۔ میری چھٹی حص ابھی تک کسی ناخوشگوار شے کا اعلان کر رہی تھی۔ جب برآمدے سے گزر کر میں تیسرے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا تو میرے رونگٹے سرکنڈوں کی طرح کھڑے ہو کر سرسرا رہے تھے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ خوف و دہشت کی ایک سرد لہر میرے پورے جسم میں گھوم گئی۔ کمرے کے وسط میں ویون کی خون آلود لاش پہلو کے بل پڑی تھی۔ اسے خنجر کے پیدر پہ وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ کمرے میں ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا، خون تھم گیا تھا، جو اس بات کی دلالت کرتا تھا کہ اس قتل کو کم از کم 3 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ویون کے انجام نے مجھے تھر تھرا کر رکھ دیا۔ میں جس شخص سے مدد حاصل کرنے کے لیے آیا تھا وہ خود ہی بے یار و مددگار قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ کارروائی یقیناً جرگوں کی تھی اور یہ سب کچھ پروفیسر کا کیا دھرا تھا۔ غصے اور نفرت کی ایک دبیز کوہر نے میرے احساسات کو منجمد کر دیا۔ غصے اور نفرت کے علاوہ خوف کے ایک نادیدہ حصار نے بھی میرا گراؤ کر رکھا تھا۔ میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ میں اس وقت ایک دہشت ناک جگہ کھڑا تھا
ویون کی لاش دیکھ کر مجھے عجیب طرح کی وحشت ہو رہی تھی۔ میں جلد از جلد اس جگہ سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ میں نے لاش پر آخری سرسری نگاہ ڈالی ہی تھی کہ یکدم بری طرح چونک اٹھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا لاش کے پاس آیا۔ ویون نے حالت نزاع میں اپنی انگلی خون میں ڈبو کر فرش پر کوئی تحریر لکھی تھی۔ میں نے کٹے پھٹے حروف کو ملا کر پڑھا۔ لکھا تھا، میرے معدے سے گولی حاصل کرو۔ میں اس وحشت زدہ جگہ پر کھڑے ہو کر کئی بار اس فکرے کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ ویون کی یہ تحریر بے معنی نہ تھی، اور اگر میں غلطی پر نہ تھا تو یہ تحریر میرے ہی لیے لکھی گئی تھی۔ ویون نے کیا کہنا چاہا تھا؟ اس فکرے سے تو یہ مطلب اخذ ہوتا ہے کہ ویون کے معدے میں موجود گولی مجھے حاصل کرنی چاہیے، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ کون سی گولی اور گولی کا معدے سے کیا تعلق؟ ویون کو گولی سے تو ہلاک نہیں کیا گیا، اسے خنجر سے قتل کیا گیا ہے۔ پھر یہ کون سی گولی ہے؟ ویون کی یہ تحریر بے معنی بھی نہ تھی، اور میرے پاس سوچنے کے لیے بھی زیادہ وقت نہ تھا۔ میں نے اس عمارت میں گھوم پھر کر پھل کاٹنے والی ایک چھری حاصل کی اور ہمت سے کام لے کر ویون کی لاش کا پیٹ پھاڑ دیا۔ یہ حرکت میں نے کس دلیری سے کی اور اس حرکت سے پہلے مجھے کن مراحل سے گزرنا پڑا، اس کا تذکرہ یہاں پر اس لیے فضول ہے کہ یہ میرے ذاتی احساسات سے تعلق رکھتی ہے، اور میرے احساسات میری زندگی میں آنے والے مختلف النوع حالات کی بھول بھلیوں میں نہ جانے کن کن تجربات سے گزرے ہیں۔ اگر میں ان تجربات کو بھی رقم کرنا شروع کر دوں تو آپ لوگ مجھے انسان نہیں درندہ کہیں گے۔ میں نے ویون کا معدہ پھاڑ کر ٹٹولا تو ایک چھوٹی سی گولی میرے ہاتھ لگی۔ اس گولی کے ارد گرد غالباً پلاسٹک چڑھایا گیا تھا، لیکن معدے میں پڑی رہنے کی وجہ سے اس پر ایک جلی کی تہ سی چڑھ گئی تھی۔ میں نے اس کو کھول کر دیکھنے کی بجائے اس کو جیب میں ڈال لیا، کیونکہ ایسا کرنے کا نہ تو مقام تھا اور نہ مجھے اتنی فرصت تھی کہ میں یہاں قیام کرتا۔ اس جگہ میں انتہائی نازک پوزیشن میں تھا۔ اس وقت اگر میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جاتا تو بغیر تحقیقات کے مجھے قاتل گردان لیا جاتا۔ اس وقت میرے دونوں ہاتھ خون آلودہ تھے۔ میں نے ایک خون آلود چھری ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور ایک دریدہ لاش کے پاس کھڑا تھا۔ ایسے میں کون کہہ سکتا تھا کہ میں قاتل نہیں ہوں؟ زندگی میں آنے والے بہت سے لمحات کی طرح یہ لمحہ بھی میرے لیے ایک عذاب سے کم نہ تھا۔ میں نے اگرچہ کمرے کا دروازہ بند کر رکھا تھا، لیکن بیرونی دروازہ ہنوز کھلا تھا۔ کوئی بھی بھٹکا ہوا آدمی اس عمارت میں داخل ہو سکتا تھا۔ میں نے کپڑے سے چھری کا دستہ صاف کیا اور کمرے سے باہر نکل کر اپنے ہاتھ دھوئے۔ میں اس عمارت سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا۔ میں اس مصیبت کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نہ تھا۔ دوسری جانب جینی بھی میرا انتظار کر رہی تھی، اور گھر میں جیریلی بھی۔ ان دونوں کے علاوہ ایک تیسری لڑکی بھی تھی، اور وہ سیتی تھی۔ نہ جانے CIA والوں نے اس بیچاری کا کیا حال کیا ہوگا۔ وہ اگرچہ CIA میں ٹریننگ کے لیے گئی تھی، لیکن ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے بھی تو یہ سب پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ میں عمارت سے نکلا اور دبے پاؤں ایک طرف چل دیا۔ ویون کو قتل کرنے والے نے یقیناً عمارت کی نگرانی کو فضول سمجھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اتنا عرصے اس عمارت میں رہنے کے باوجود کوئی ناخوشگوار واقعہ روپذیر نہ ہوا تھا۔ عمارت سے کچھ دور جا کر میں نے اپنے آئندہ لاہے عمل پر غور کیا۔ اس لمحے میری سوچ کا انداز کچھ اس طرح تھا کہ اگر تنظیم سے ٹکراتا ہوں تو دوسرے لمحے میرے خلاف دوبارہ ثبوت و شواہد مہیا ہو جائیں گے۔ جمال اور پروفیسر یہ کہہ کر براؤن کا منہ بند کر سکتے ہیں کہ انہوں نے لارڈ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے مشکوک افراد پر نگاہ رکھی ہوئی تھی کہ توقیر نے درمیان میں سے نکل کر ان کو بچا لیا، اور غالباً یہ لوگ چاہتے بھی یہی تھے کہ میں جینی وغیرہ کی مدد کے لیے آؤں اور در لیا جاؤں۔ اب کی بار براؤن یقیناً مجھے نہیں چھوڑے گا، اور اگر میں کنی کترا کر نکل جاتا ہوں تو جینی اور لوسی کی جانوں کو خطرہ ہے۔ یہ جنونی اور ہارے ہوئے جواری اپنی مات کا انتقام لینے اور کوئی کام کی بات معلوم کرنے کے لیے ان کو اذیت بھی دے سکتے تھے۔ گویا اس وقت میں ایک دوراہے پر کھڑا تھا۔ اگر میں پیٹرسن سے جینی اور لوسی کی مدد کے لیے کہتا تو یہ لوگ پیٹرسن کے خلاف ایک نیا سٹنٹ کھڑا کر دیں گے۔ گویا مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا مستقبل میں پیدا ہونے والی الجھنوں کو مد نظر رکھ کر کرنا تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔